Assalamu alaikum. Welcome to HMT Success Academy. Dear students, اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اچھا ہو اور اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے اور آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں یا کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، چاہے CSS ہو، PMS ہو یا پبلک سروس کمیشن، چاہے وہ پروویژنل ہو چاہے وہ فیڈرل ہو، ان کے کوئی بھی ایگزام کو جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں انالیٹیکل ریزننگ IQ لیول کے جو ہے کویشچنز ہوتے ہیں، آپ کا IQ چیک کیا جاتا ہے اور یہ بہت آسان نمبر ہوتے ہیں، 5 سے 10 نمبر ہو سکتے ہیں، مفت کے نمبر ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے غلط کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو تو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ یاد رہے گا، یہ بھولنے والی چیز نہیں۔ تو آخر تک ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی کانسیپٹ آپ کا جو ہے وہ مس نہ ہو سکے۔ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں ان انالیٹیکل ریزننگ کویشچنز کو تو تقریباً یہ 12 کیٹیگریز ہوتی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹاپ 10 جو کیٹیگریز ہے ان کو ہم کور کریں اور وہ بھی بہت سے مختصر وقت میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے ہمارے پاس وہ ہے جی کوڈنگ ڈی کوڈنگ۔ کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کوڈ یا ہڈن پیٹرن کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اسی کو آپ نے ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب جب آپ ایک مرتبہ اس کسی ہڈن پیٹرن کو سمجھ جائے، اس ایگزامپل کو سمجھ جائے، پھر اسی کو آپ نے آگے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پر ایک کوڈ ABC یہ برابر ہے جی BCD کے، مطلب ABC جو ہے یہ آپ کا کوڈ ہے اور یہ ڈی کوڈ ہوا ہے جی BCD میں۔ تو اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے سمجھیں کہ ABC یہ کس طرح BCD میں ڈی کوڈ ہوا ہے اور پھر اسی کے مطابق آپ DEF کو ڈی کوڈ کریں۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہاں پر بھی 3 الفابیٹ ہے اور یہاں پر بھی 3 ہے۔ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ہے یہ ڈی کوڈ ہوگا جی پہلے میں، اور جو دوسرا ہے وہ ڈی کوڈ ہوگا دوسرے میں، اور جو تیسرا ہے وہ ڈی کوڈ ہوگا جی تیسرے میں۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس فرسٹ پوزیشن اے کا دوسرے والے کے فرسٹ پوزیشن یعنی ڈی کوڈ کے اندر جو پہلا الفابیٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ یہ ہے جی اے اور یہ ہے جی بی۔ اب اگر ہم غور کریں تو اے سے جو نیکسٹ الفابیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی بی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو رہا ہے اپنے سے نیکسٹ الفابیٹ کے اندر۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی سیکنڈ پلیس کے اوپر، جو الفابیٹ ہے وہ ہے جی بی اور وہ بھی ڈی کوڈ ہو رہا ہے جی اپنے سے نیکسٹ پوزیشن پہ آنے والے الفابیٹ سی کے اندر۔ اسی طرح سی جو ہے وہ بھی یہی پیٹرن جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے کہ اپنے سے جو نیکسٹ الفابیٹ ہے ڈی وہ اس میں ڈی کوڈ ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہڈن پیٹرن تھا وہ سمجھ میں لگ گیا کہ ہر الفابیٹ جو ہے وہ اپنے سے اگلے الفابیٹ کے اندر جو ہے ڈی کوڈ ہو رہا ہے۔ اب جب ہم یہ پیٹرن سمجھ لگے تو اسی کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں جی اب DEF کے اوپر۔ تو جو ڈی سے نیکسٹ الفابیٹ ہوتا ہے ABC کے پیٹرن میں، وہ ڈی کا جو نیکسٹ الفابیٹ ہوتا ہے جی E، اور E کا جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی F، تو یہ ہوگا جی EF۔ اب رہے گا جی F، تو F کا جو نیکسٹ الفابیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی G۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ DEF یہ ڈی کوڈ ہو جائے گا EFG میں۔ اب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں جی اپنے ایگزامپل میں جو آپشنز ہیں، یہاں پر آپشن میں پہلا ہی آپشن آپ کو مل رہا ہے جی EFG۔ اچھا جی، دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ڈائریکشن سینس کی، کہ سمت کا تعین آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ کویشچن پوچھا جاتا ہے سمت کے بارے میں کہ فلانا شخص جو ہے فلانے سمت میں گیا ہے اور اس سمت میں جانے کے بعد وہ کسی اور سمت کسی اور ڈائریکشن میں مڑ جاتا ہے، پھر اس سے وہ کسی اور ڈائریکشن میں مڑ جاتا ہے۔ اس طرح کچھ ڈائریکشنز کے اندر جو ہے ایک بندے کو گھمایا جاتا ہے اور پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ بتاؤ کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے کس ڈائریکشن میں اس وقت کھڑا ہے۔ سم ٹائم اس طرح پوچھا جاتا ہے اور سم ٹائم جو ہے آپ سے وہ فاصلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے کتنے فاصلے کے اوپر کھڑا ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں جی اس ایگزامپل کو۔ ایگزامپل ہے اے پرسن واکس 10 میٹر نارتھ۔ ایک شخص جو ہے وہ 10 میٹر نارتھ کی طرف جاتا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو ڈائریکشنز ہے، جو سمت ہے، وہ ٹوٹل کتنی ہے جی 4 سمتیں ہیں بنیادی، نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ اور ویسٹ۔ ان کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے، آپ یہ سٹیٹمنٹ یاد رکھ لیں، نیور ایٹ سموسا ود ٹی۔
کبھی بھی چائے کے ساتھ سموسہ مت کھائیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جب آپ کو یاد ہوگی تو یہ ڈائریکشن جو ہے یہ آپ کو یاد رہے گی، اور جو ترتیب ہے یہ بھی آپ کو یاد رہے گی۔ اچھا جی، اب یہ ڈائریکشن جب آپ کو سمجھ میں لگ گئی تو اب ہم اسی کے مطابق اس ایگزامپل کو سولو کرتے ہیں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ اے پرسن واکس 10 میٹر نارتھ، ایک شخص جو ہے وہ نارتھ کی طرف 10 میٹر جاتا ہے، 5 میٹر ایسٹ، اس کے بعد جو ہے وہ 5 میٹر ایسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، 10 میٹر ساؤتھ، اس کے بعد وہ 10 میٹر دوبارہ ساؤتھ کی طرف آ جاتا ہے، 10 میٹر ایسٹ، اور اس کے بعد 10 میٹر وہ ایسٹ کی طرف مزید چلا جاتا ہے۔ ان وچ ڈائریکشنز از ہی فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، اس وقت وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا اس سے اس وقت وہ کس جانب کھڑا ہے۔ دیکھو وہ سب سے پہلے گیا تھا جی 10 میٹر نارتھ کی طرف، اس کے بعد 5 میٹر وہ آیا تھا جی ایسٹ کی طرف، اس کے بعد 10 میٹر وہ آیا تھا جی ساؤتھ کی طرف۔ تو ساؤتھ اور نارتھ آپس میں کیا ہو گئے جی، کینسل ہو گئے۔ 10 میٹر جو ہے نارتھ کی طرف گیا تھا اور 10 میٹر جو ہے ساؤتھ کی طرف واپس آ گیا، مطلب جس طرف گیا تھا اس طرف اتنا واپس آ گیا، تو یہ تو آپس میں ہو گئے کینسل۔ درمیان میں رہے گا جی وہ 5 میٹر جو ایسٹ کی طرف گیا تھا، اور اس کے بعد 10 میٹر ایسٹ، اب 10 میٹر وہ مزید ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، تو 5 میٹر وہ آلریڈی ایسٹ پہ تھا، اب 10 میٹر اور چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 جمع 10، 15 میٹر جو ہے اس وقت وہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے ایسٹ کی جانب کھڑا ہے۔ اچھا جی، یہ تو اس طرح کویشچن تھا، اس میں جو آپ کو سارے سم جو ہے وہ بتا دی تھی کہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، نارتھ کی طرف جا رہا ہے، ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے۔ سم ٹائم اس کویشچن کو جو ہے ذرا مزید ڈیفیکلٹ بنایا جاتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے اس کو مشکل بنایا جاتا ہے، مزید کنفیوز والے بنایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک سمت تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے فلانے سمت کی طرف چلا گیا، اس کے بعد وہ سمت کا نام نہیں لیتے، بلکہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے وہ رائٹ جانب چلا گیا، اس سے لیفٹ جانب چلا گیا، اور اس وقت وہ کس جانب پڑا ہے۔ مطلب جو ہے باقی جو سمت ہے وہ آپ نے خود معلوم کرنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فلانے سمت کی طرف گیا تھا، اس کا جو فیس تھا وہ فلانے سمت میں تھا، اس کے بعد اس کا رائٹ جو ہے وہ کون سا سمت ہے، اس کا جو لیفٹ ہے وہ کون سا سمت ہے۔ مثلا اسی ایگزامپل کو اب ہم اس سینیریو میں سمجھ لیتے ہیں۔ اے پرسن واکس 10 میٹر نارتھ، ایک شخص جو ہے وہ 10 میٹر نارتھ کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد وہ یوں نہ کہے کہ 5 میٹر جو ایسٹ کی طرف گیا ہے، بلکہ وہ یوں کہے کہ اینڈ دین ہی واکس 5 میٹر رائٹ، تو اس کے بعد جو ہے وہ 5 میٹر رائٹ چلتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کا فیس جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہو تو آپ کے رائٹ پہ کیا ہوگا جی، ایسٹ ہوگا۔ پھر وہ کہے کہ وہ جو ہے 10 میٹر چلتا ہے جی اپنے رائٹ کی جانب، تو اب جب وہ ایسٹ کی طرف اس کا فیس ہے تو اس کے رائٹ پہ اب کیا ہوگا جی، ساؤتھ ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ کے، جب آپ کا فیس جو ہے نارتھ کی طرف ہو تو آپ کے رائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ ہوگا، اور آپ کے لیفٹ کے اوپر جو ہے ویسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو اس طرح کی چیزیں معلوم ہو پھر چاہے وہ رائٹ لیفٹ کا بھی یوز کرے تو آپ کے لیے یہ چیز کنفیوژن نہیں ہوگی، اور یہ ایزیلی جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں گے۔ تیسری جو کیٹیگریز ہوتی ہے اس میں وہ ہوتا ہے جی بلڈ ریلیشنز، جو رشتہ داری ہوتی ہے اس حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے رشتہ بتانا ہوتا ہے۔ اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے رشتہ بتانے کی کہ وہ اسٹیٹمنٹ ذرا کنفیوز کرنے والی ہوتی ہے۔ سم ٹائم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ دے دیتے ہیں، ڈیفیکلٹ بہ معنی کہ اس کے اندر وہ کچھ اس طرح کے الفاظ یوز کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سمجھنا ذرا ٹائم لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں اس میں ٹائم جو میٹر کرتا ہے، ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو سولو تو کر لیتے ہو لیکن وہ آپ کا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا ٹارگیٹ جو ہونا چاہیے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں جہاں پر آپ نے MCQs سولو کرنے ہوتے ہیں، وہاں پر نارملی آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور جب ایٹا کا ایگزام ہو تو ایٹا کے موسٹلی ایگزام کے اندر آپ کو 1 منٹ جو ہے وہ بھی پورا نہیں دیا جاتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس رشتہ داری کو سمجھ بھی جائے لیکن آپ کے جو ہے 3-4 منٹ لگ جائے اور اس سے آپ کے جو اگلے MCQs ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اتنا بینیفٹ والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے کلیئر کرنا ہے، اور آپ نے پہلے جو 2 رشتے ہیں ان 2 رشتوں کو سمجھنا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرے رشتے کو جوڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ریلیٹڈ رشتہ ہے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ یہاں پر اسٹیٹمنٹ کیا ہے جی، فادر سسٹر سنس، باپ کے بہن کا بیٹا از مائی، میرا کیا بنے گا؟ تو پہلے ہم ان 2 رشتوں کو سمجھ لیتے، فادر سسٹر، فادر سسٹر کا مطلب خالہ، اب خالہ کا بیٹا
اس کا مطلب میرا کیا بنے گا جی کزن. جو آپ نے پہلے دو رشتوں کو سمجھ لیا کہ فادر سسٹر، اس کا مطلب میرا کیا بنے گا جی فادر کا سسٹر ہے تو خالہ، اور خالہ کا بیٹا میرا کیا بنے گا جی میرا بنے گا جی وہ کزن. چوتھی کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی رینکنگ کی. کہ آپ کو جو ہے رینکنگ دی جاتی ہے کہ کسی حال میں کسی لائن میں جو ہے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کو جو ہے کچھ پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ فلانے طرف سے جو ہے فلانے پوزیشن کے اوپر فلانا بندہ ہے، اور فلانے طرف سے فلانے پوزیشن کے اوپر فلانا بندہ ہے. آپ نے درمیان والے بندے بتانے ہیں کہ درمیان میں اور کتنے بندے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم سمجھ لیتے ہیں جی، کہتے ہیں جی ان اے لائن آف 40 اسٹوڈنٹس، 40 اسٹوڈنٹس کی ایک لائن میں علی از 12th فرام رائٹ. علی جو ہے وہ دائیں جانب سے 12ویں نمبر کے اوپر ہے. احمد از 15 فرام لیفٹ، اور احمد جو ہے وہ اس 40 اسٹوڈنٹس والی لائن میں 15 نمبر کے اوپر ہے بائیں جانب سے. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر بٹوین دیم، ان کے درمیان کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ میں سے آپ یہ دونوں پوزیشن مائنس کر دیں. 40 میں سے 12 بھی مائنس کر دیں اور 15 بھی مائنس کر دیں تو آپ کے پاس ریمیننگ اسٹوڈنٹس آ جائیں گے. 40 میں سے اگر آپ 12 مائنس کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 28. اب 28 میں سے آپ 15 مائنس کر دیں تو آپ کے پاس بچ جائے گا جی 13. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 اسٹوڈنٹس والی لائن میں جہاں پر علی 12ویں نمبر کے اوپر اور احمد 15 نمبر کے اوپر ہے، ان دونوں کے درمیان جو اسٹوڈنٹس ہے وہ ٹوٹل 13 ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جی اب اگلے نیکسٹ سلائڈ کے اوپر، جہاں پر اب ہم باقی جو وہ ہے ان کو کور کرتے ہیں. 5ویں نمبر کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر سیریز آتی ہیں. یہاں پر آپ کو کچھ نمبر دیے ہوتے ہیں ترتیب سے. آپ نے وہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کس پیٹرن سے یہ نمبر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. جب آپ کو پیٹرن سمجھ میں لگ جاتا ہے تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اگلا حصہ کیا ہوگا وہ آپ بتا دیں. اچھا جی، یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک نمبر سیریز دی ہوئی ہے 2 6 12 20 30. کہہ رہے اس پیٹرن کو سمجھے، اور جب یہ پیٹرن آپ کو سمجھ میں لگ جائے تو اب یہ بتاؤ کہ 30 کے بعد اگلا حصہ اب کیا آئے گا. تو نمبر سیریز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لے کہ جتنے بھی نمبر سیریز ہوتے ہیں یا تو ہر اگلا نمبر پچھلے نمبر میں کچھ ایڈ ہو کے بن رہا ہوتا ہے، یا پچھلے نمبر سے کچھ مائنس ہو کے بن رہا ہوتا ہے، یا پچھلے نمبر کے اندر جو ہے وہ کچھ ملٹیپلائی ہو کے یا ڈیوائڈ ہو کے، اور سم ٹائم جو ہے آپس میں ان کے جو ریلیشن ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے نمبر کے اندر کچھ ایڈ ہو رہا ہے یا ملٹیپلائی ہو رہا ہے یا مائنس ہو رہا ہے یا ڈیوائڈ ہو رہا ہے، بلکہ سم ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس اسکوائر آ سکتے ہیں کہ پہلا ہندسہ جو ہے ترتیب سے جو ہے فلانے ہندسے کا اسکوائر، پھر فلانے ہندسے کا اسکوائر، پھر فلانے ہندسے کا اسکوائر، اور سم ٹائم جو کیوبز بھی آ سکتے ہیں. اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے 2 کی پاور اور کیوب کا مطلب ہوتا ہے 3 کی پاور. یہاں پر جو ہے ہم پہلے اس پیٹرن کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جی کیوب کی اور اسکوائر کی بھی. یہاں پر پہلا آ رہا ہے ہندسہ جی 2، اس کے بعد آ رہا ہے 6، اس کے بعد آ رہا ہے جی 12. تو سب سے پہلے ہم ان کا آپس میں ریلیشن چیک کر لیتے ہیں. کس طرح چیک کریں گے؟ سیکنڈ نمبر والے جو ہندسہ ہے اس سے مائنس کر دو پہلے والے کو. تو 6 میں سے اگر ہم 2 مائنس کریں تو کیا بچ جائے گا جی 4. 6 میں سے ہم نے 2 مائنس کیا جی تو یہ بنا ہمارے پاس 4. اب تیسرے میں سے دوسرے کو مائنس کر دو. 12 میں سے 6 مائنس کیا تو کیا بنا جی 6. اب چوتھے میں سے تیسرے کو مائنس کرو. 20 میں سے مائنس کیا جی 12 تو کیا بنا جی 8. اب جو 5 ہے اس میں سے مائنس کر دو جی چوتھا. 30 میں سے مائنس کیا جی 20 تو کیا بنا جی 10. اب ہمیں کیا پیٹرن سمجھ میں لگا کہ ہر ہندسے کے اندر جو ہر ہندسہ ہے اس میں کتنا فرق آ رہا ہے وہ اب ہمارے سامنے آ چکا ہے. پہلے دو میں جو فرق آ رہا تھا وہ کتنے کا آ رہا تھا جی 4 کا. دوسرے میں کتنا کیا آ گیا جی 6 کا، مطلب 2 کا اضافہ ہوا. تیسرے میں کتنا فرق آ گیا 8 کا، مطلب جو اس سے پچھلا تھا اس میں 2 کا اضافہ ہوگا، مطلب 6 کے اوپر 2 کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا جی 8. تیسرے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے جی 10. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پچھلا تھا 8 اس کے اندر 2 کا اضافہ کیے تو کیا بنے جی 10. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اگلا فرق بنے گا وہ 10 کے اندر اگر آپ 2 ایڈ کریں تو فرق بنے گا مطلب 12. تو اب 30 کے اندر اگر آپ 12 ایڈ کریں تو آپ کا اگلا ہندسہ بن جائے گا جی 42. تو کریکٹ آنسر از 42. اچھا جی، اب ایک اور پیٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. وہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ وہ کیا پیٹرن چل رہا ہے.
میں ادھر ہی جو ہے اس کو مینشن کر دیتا ہوں، بلکہ شاید میں نے آلریڈی مینشن کیا ہوا لاسٹ سے. آپ نے جو ہے اس کو سولو کر کے بتانا ہے. نہیں کیوں، میں یہاں پر اس کو ایڈ کر رہا ہوں. جی 4 9 16 25. اگلا کیا ہوگا جی؟ چلیے یہ میں بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو اگلے والے میں دے رہا ہوں وہ آپ نے بتانا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 4 9 16 25، ان کا جو ہے آپ وہ لے لیں. ڈفرینس اگر لیں گے تو 9 میں سے 4 مائنس کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا جی 9 مائنس 4 از اکول ٹو 5. اگلا ہے جی 16 مائنس 9 از اکول ٹو کیا بنے گی؟ 16 میں سے اگر آپ 9 کو مائنس کریں تو کیا بنے گا جی 6. اگلا ہے جی 25 مائنس 16، کہ اگر آپ 25 میں سے 16 کو کر دیں مائنس تو آپ کے پاس کیا بنے گا جی؟ 25 میں سے آپ نے 16 مائنس کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 9. اچھا، اب یہاں سے اگر آپ پیٹرن کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے کیا پیٹرن آ رہا ہے جی؟ 9 میں سے آپ نے 4 مائنس کیے تو آیا جی 5. 16 میں سے آپ نے 9 مائنس کیے تو آپ کے پاس آئے جی 7 آیا، 6 نہیں آیا، 7 آیا. 16 میں سے آپ نے 9 مائنس کیے تو آپ کے پاس آئے جی 7، اور 25 میں سے آپ نے 16 مائنس کیے تو 9. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ہندسہ پچھلے ڈفرینس کے اندر 2 ایڈ ہو کر آ رہا ہے. تو پچھلے کا ڈفرینس 5 تھا، 5 کے اندر 2 ایڈ کیا تو 7، 7 کے اندر 2 ایڈ کیا تو 9. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلا آئے گا وہ کتنا آئے گا جی؟ 9 پلس 2، مطلب 11 کا ڈفرینس اس میں ہوگا. تو اس وقت جو ہمارے پاس لیٹسٹ ہے وہ کتنا ہے جی 25. 25 کے اندر اگر ہم 11 مزید ایڈ کر لیں، 25 جمع 11، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی 36. ٹھیک ہے، یہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈفرینس نہ لیں اور تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بیسیکلی یہ سکویئرز چل رہے ہیں. پہلا سکویئر ہے جی 2 کا، 2 دونی 4. اگلا سکویئر ہے جی 3 کا، 3 9. اگلا ہے جی 4 کا، 4 4 دا 16. اور اگلے ہے جی 5 کا، 5 5 ہے 25. تو اگلا کس کا ہوگا جی؟ 6 کا ہوگا، اور جو 6 کا سکویئر ہوگا کیا ہوگا جی 36 ہوگا. چلے جی، اس طرح جو باقی پیٹرن ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لینے. اب ایک کویشچنز آپ کا ہے، دو کویشچن میں دوں گا، ایک یہاں دیتا ہوں اور ایک اینڈ کے اوپر دوں گا. اس کا آنسر آپ نے دینا ہے جی کمنٹ میں. جی تو کویشچن ہے جی آپ کے لیے، یور کویشچن، یور کویشچن. اگلا کیا ہوگا جی؟ اگر پہلا انسا آ رہا ہے 3، اگلا 6، اس کے بعد 9 12 15، تو اگلا کیا ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں، جو ہے اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جو ہمارے پاس الفابیٹ سیریز، یہ بھی بالکل وہ نمبر سیریز کی طرح ہی الفابیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل الفابیٹ جو ہے انگلش کے وہ ہے 26. تو ہم جو ہے کچھ الفابیٹ دیے ہوں گے، ان کے درمیان ہم ریلیشنز دیکھ لیں گے کہ کس پیٹرن سے چل رہی ہے، اسی کے مطابق جو ہم نے اگلے کو سمجھنا ہوگا. جی تو پہلا الفابیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جی اے، اس کے بعد آ رہا ہے جی سی. تو سی اور اے کے درمیان کتنے الفابیٹ اس نے چھوڑ دیے جی؟ اے. ایک الفابیٹ جو چھوڑ دیے بی، اے بی سی. اچھا جی، اس کے بعد آ رہا ہے جی ایف. تو اب سی اور ایف کے درمیان کتنے الفابیٹ کا فرق ہے؟ اے بی سی ڈی ای، 2 کا فرق آ گیا. اس کا مطلب پہلے 2 میں 1 کا فرق تھا، اگلے 2 میں کتنے کا فرق آ گیا جی؟ 2 کا آ گیا ہے. اب اگلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب اگلے میں کتنے فرق آ رہے ہیں. ایف اور جے، اس کے درمیان دیکھ لیتے کتنے الفابیٹ کا فرق آ گیا. ایف جی ایچ آئی، 3 کا فرق آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے ڈفرینس کے اندر ایک ایک ایڈ ہو رہا ہے. پہلے میں اگر فرق ایک الفابیٹ کا تھا تو دوسرے میں 2 کا آ گیا، اس سے اگلے میں جو ہے 3 کا آ گیا، اور اس سے اگلے میں کتنا آ گیا جی؟ 4 کا آ گیا. تو اب جو اگلا ہوگا پانچواں، اس میں فرق کتنے کا ہوگا جی؟
اگر پہلے میں 3 کا ہے تو اب ایک مزید ایڈ کر لو، 4 کا فرق ہو جائے گا۔ اے اور سی کے درمیان 1 کا فرق، سی اور ایف کے درمیان 2 کا فرق، ایف اور جے کے درمیان 3 کا فرق، جے اور او کے درمیان 4 کا فرق۔ تو اب جو او کے بعد اگلا آئے گا اس میں کتنے کا فرق ہوگا جی؟ 5 کا۔ تو او کے بعد آپ 5 چھوڑ دیں تو اگلا آپ کے پاس آ جائے گا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او۔ اب چھوڑتے جائے پی کیو آر ایس ٹی، 5 آپ نے چھوڑ دیے تو اگلا کیا ہوگا جی؟ یو آپ کا جو ہے یہ آنسر ہوگا جو بی نمبر کے اوپر آ رہی ہے کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے جی اینالوگی۔ اینالوگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں کے درمیان ریلیشن کو سمجھنا ہوتا ہے اور اسی ریلیشن کو آپ نے پھر اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیے ہوئے بک کا ریلیشن ہے جی ریڈ کے ساتھ، تو اگر بک کا ریلیشن ریڈ کے ساتھ ہے تو فوڈ کے ساتھ کس چیز کی ریلیشن ہوگی؟ تو اب پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بک کی جو ریڈ کے ساتھ ریلیشن ہے یہ کیا ہے جی۔ تو اب اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ بک چیز ہی کیا ہے جی؟ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ بک کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو جو فوڈ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپشن میں دے کے اس کو کھایا جائے۔ تو جب بک کا ریڈ کے ساتھ ریلیشن کیا ہے کہ بک پڑھی جاتی ہے، تو جو فوڈ ہے وہ کیا کی جاتی ہے؟ اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو فوڈ کا جو انالوگی ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ ایٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو 8ویں نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس کیٹیگری وہ کیا ہے جی؟ اوڈ ون آؤٹ۔ یہ اوڈ ون آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے آپشنز ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جو آپشن پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا وہ آپ کا اوڈ ون آؤٹ ہوگا۔ مطلب باقی سارے ایک پیٹرن سے چل رہے ہوں گے، باقی سب جو ہے کسی ایک گروپ سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا کہ وہ اس گروپ سے جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ تو جو اس گروپ سے ریلیٹ نہیں کر رہا اس کو آپ نے مینشن کر دینا ہے اور وہی آپ کا آنسر ہوگا، وہی آپ کا اوڈ ون آؤٹ ہے۔ مطلب اوڈ ون آؤٹ کیا چیز ہے؟ جو پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا۔ یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے جی لائن۔ لائن کیا ہے جی؟ شیر کو کہا جاتا ہے، ایک جنگلی جانور ہے۔ ٹائگر یہ بھی جنگلی جانور ہے، اور لیوپرڈ یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی جنگلی جانور ہے۔ اور جو کو ہے یہ جنگلی جانور نہیں ہے بلکہ یہ ایک گھریلو جانور ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہمارے پاس جتنے اینیمل آئے ان میں سے 3 اینیمل تو وہ ہے جو کہ فالو کر رہے اس کیٹیگری کو جو جنگلی جانور ہے، اور ان میں سے ایک ایسا جانور جو جنگلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جو کاؤ ہے جو جنگلی نہیں ہے، گھریلو ہے، یہ اس پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا، تو یہ آپ کا ہوگا جی اوڈ ون آؤٹ۔ تو کوئی بھی ایگزامپل جو ہے اوڈ ون آؤٹ کے اندر دیا جا سکتا ہے، بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا وہی آپ کا اوڈ ون آؤٹ ہے۔ 9ویں نمبر کے اوپر آپ کے جو ہے میتھمیٹیکل ریزننگ آ جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس جو کویشچن موجود ہے وہ ہے جو 25% آف 240، 240 کا 25% کیا بنے گا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کس میں سے ہوتی ہے جی؟ 100 میں سے۔ جب یہ بات کلیئر ہے کہ پرسنٹیج 100 میں سے ہے تو 24 جو 25 جو ہے یہ 100 کا کتنا پارٹ ہے جی؟ 1/4۔ اس لیے کہ اگر 100 کے آپ 2 حصے کریں گے تو 50-50%، اور اگر اس 50 کے آپ 2 حصے مزید کریں تو 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، اور ایک حصہ کتنے کا بن جائے گا جی؟ 25 کا۔ تو جو 25 ہوتا ہے یہ آپ کا 1/4 ہوتا ہے، جو 50 ہوتا ہے آپ کا یہ 1/2 ہوتا ہے، 75 آپ کا 1/3 ہوتا ہے، اور جو اب نہیں جو 25 ہوتا ہے یہ آپ کا 1/4 ہوتا ہے، جو 50 آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا 2/4 ہوتا ہے، اور جو آپ کا 75 ہوتا ہے یہ آپ کا 3/4 ہوتا ہے، اور جو 100 آپ کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا 1 ہوتا ہے۔ یا 4/4 جب آپ کریں گے تو جب کٹ جائے گا تو 1 بن جائے گا۔ اچھا جی، اچھا 25% آف 240 کا مطلب کیا ہے کہ 240 کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ تو 240 کا چوتھا حصہ آپ کیسے نکالیں؟ 240 کو آپ ڈیوائڈ کریں جی 4 کے اوپر تو بھی آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ ایک صورت یہ آپ نے سمپلی جو ہے بغیر یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو کیلکولیٹر یوز کرنا نہ پڑے۔ 25% کا مطلب کیا ہے؟ چوتھا حصہ۔ 240 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا، چوتھا حصہ آ جائے گا۔ چوتھا حصہ نکالنے کا جو آسان طریقہ ہے اس سے بھی وہ کیا ہے کہ آپ کو 4 پہ بھی ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے جو ہے اس کے 2 حصے بنا دو، 240 کے اگر 2 حصے بنائیں گے تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس؟ 120۔ اب اس 120 کے 2 حصے بنائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے چوتھا حصہ آ جائے گا۔ 120 کے 2 حصے بنائیں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس 60۔ اس طرح آپ کو کیلکولیٹر جو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ لاسٹ ون کلاک پرابلم۔ تو انشاءاللہ یہ کلاک پرابلم اور اس کے بعد جو اگلی 2 کیٹیگری سے انشاءاللہ وہ کل کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ لیکچر جو ہے مزید لمبا نہ ہو۔ تب تک کے لیے اجازت، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے مفید لگی ہے اور یہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو HMT سکسیس اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر جو ہے پاس کرے. انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہمارا عزم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.